اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر در اصل چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج تذکرہ کریں گے جنیوا ڈونرز کانفرنس، پولیٹیکل انجینئرنگ، ڈالر اکاؤنٹس اور حکومت کی شاہ خرچیاں۔ معزز ناظرین، آج ڈونرز کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور سیکرٹری یونائٹڈ نیشنز وہ خطاب کریں گے، صدارت کریں گے، اور سیلاب زدگان جو پاکستان میں انتہائی ایک بہت بڑی آفت آئی تھی اور ابھی تک لوگ اس کا شکار ہیں، تو اس سلسلے میں دنیا بھر سے یہ اجاگر کریں گے کہ کس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں اور ابھی تک لوگ اسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ انعقاد ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ایک تو بھاری بھرکم میڈیا کی ٹیمیں، پھر اسی طرح وزیر مشیر وہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں اسی طریقے سے جیسے پہلے بھی یہ جاتے رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، اور اپنے انتہائی قیمتی جو بکنگز ہیں ہوٹلز میں کھانے پینے کے، وہ ساری چیزیں، وہ لوازمات، ان میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی انگلینڈ سے مریم اور نواز وہ بھی ہفتہ بھر پہلے ہی وہاں پہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ اس میں بتایا یہ بھی جاتا ہے، پتہ نہیں بتانے کی کیوں ضرورت تھی بار بار، انفارمیشن منسٹر بھی اور باقی لوگ بھی، کہ مریم کی کوئی اسپیشل سرجری ہونی ہے گلے کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو میڈیا پہ اتنا اچھالنے کی ضرورت تھی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، کیوں بتا رہے ہیں، کون سی اتنی سرجری ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی؟ انگلینڈ کچھ 4 مہینوں سے وہ بیٹھی ہیں، وہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا تھا، اور آخر یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پہ ان کی سرجری ہو رہی ہے جب ڈونر کانفرنس بھی ہو رہی ہے۔ خیر، اس کانفرنس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ پلاننگ ہونی ہے، اسی وجہ سے یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ان کی جو پلاننگ ہے، جو حقیقت ہے، وہ سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، سیلاب جب آیا، یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل ان کے پاکستان آنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفانی دورہ شہباز شریف نے بلوچستان اور سندھ کا کیا۔ اسی طرح بلاول نے بھی اپنے بیرونی دورے منسوخ کر کے کچھ دن سیلابی دورہ کیا، اور اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی ان ہمارے بڑوں کی طرف سے۔ اب جب یہ دوبارہ ڈونر کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے ان کو ضرورت پڑی کہ نئے اعداد و شمار انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں، نئے فوٹو سیشن کرنا ہے۔ اس فوٹو سیشن کے لیے پرائم منسٹر نے بھی دورے کیے اور بلاول نے بھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دورے کیے اسی طریقے سے، تاکہ فوٹو سیشن ہو جائے، تصویریں اکٹھی ہو جائیں، تو وہی چیزیں ان کی پریزنٹیشن جو ہے ڈونر کانفرنس میں یہ پیش کی جائے۔ حالت یہ ہے کہ ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا، اور وہ پانی جو قدرتی طور پہ نہیں آیا تھا، سندھ کے وڈیروں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے بند باندھے، اور وہی پانی آبادیوں کی طرف اور غریب جو لوگ تھے، عام جو کاشتکار تھے، ان کی زمینوں کی طرف وہ پانی ڈال دیا، اور ابھی تک ان کو یہ فرصت نہیں ملی، یہ توفیق نہیں ہوئی کہ سندھ کے ان علاقوں سے یہ پانی کو نکال سکیں، جس کا نوٹس عدالتوں نے بھی لیا ہوا ہے، بڑی سختی سے لیا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، دوسرا، مقبولیت پی ٹی آئی کی ہو یا عمران خان کی ہو، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کے جو بھی اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں، چاہے میڈیا کی طرف سے ہیں، چاہے اور کوئی
جو بھی اعداد و شمار اکٹھے کرنے والے ادارے ہیں، انٹرنیشنل ہیں یا لوکل ہیں، تو اس میں جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں یا کوئی اور بھی ہے، ان کی مقبولیت جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، عمران خان کی ہار یقینی بنانے کے لیے، ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے وہ پورے پاکستان کے لیول پہ ابھی اس وقت ایم کیو ایم کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف کس طریقے سے کیچڑ اچھال رہے تھے، ان کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جا چکا ہے. اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور یہ نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں حیدرآباد اور کراچی سے، کیونکہ حیدرآباد اور کراچی میں عمران خان نے بے پناہ پذیرائی حاصل کی ہوئی ہے. اور اسی طرح دیکھا جائے بلوچستان باپ پارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے، یا بلوچستان کے مائدین جو ہیں، رہنما جو ہیں، وہ کس طریقے سے زرداری کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. تو اس طرح بلوچستان کو فتح کرنے کا یا عمران خان کی مقبولیت بلوچستان میں کسی حد تک کم کرنے کے لیے یہ انہوں نے توڑ نکالا ہے، اور اس سلسلے میں کاروائیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو میڈیا میں دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں. اگر بات کی جائے کے پی کے کی، تو کے پی کے میں ایک تو جو علاقۂ غیر جس کو ہم پہلے بولتے تھے، اب تو وہ ضم ہو چکا ہے ملک پاکستان میں، اور خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے انتظامی طور پہ. تو وہاں سے پی ٹی ایم کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. علی وزیر چاہے جیل میں رہتے ہوئے الیکشن لڑے یا ان کی پارٹی لڑے، تو ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، اسٹرانگ کیا جا رہا ہے، تاکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو اور کسی حد تک یہ ان کا مقابلہ کر سکیں زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ممکن ہو سکے. اسی طرح جے یو آئی کو کچھ حلقوں میں مضبوط کیا جا رہا ہے، اے این پی کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی آلریڈی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے اور ان کی بھی مدد امداد جو بھی کر سکتے ہیں سیکرٹلی اوپنلی وہ کی جا رہی ہے. یہ بڑے منظم طریقے سے یہ کاروائیاں جاری ہیں، اس کی پلاننگ ہو چکی ہے اب تھرو آؤٹ دا پاکستان کہ کس طریقے سے کس کس جگہ کو، کس کس علاقے کو، کس کس کانسٹیٹوئنسی کو یہ آرگنائز کرنا ہے. اگر بات کی جائے پنجاب کی، تو سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کو سپورٹ کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، آرگنائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اسی طریقے سے. اور یہ مختلف جو لوگ ہیں ان کو ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں، ان کو پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے. اسی طرح کاف لیگ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ان کی جو پرویز لائی اور مونس لائی، ان کی فیملی کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جا چکے ہیں، اور ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جو ہے وہ تھرو پاکستان تقریباً جاری ہے. کوشش یہی ہے کہ پی ڈی ایم کہیں نہ کہیں اپنی وہ کھوئی ہوئی جو ان کی پوزیشن ہے اس کو کسی حد تک واپس ریکور کر لے، اور پی ٹی آئی عمران خان ان کی مقبولیت کسی طریقے سے کم ہو جائے، اور جو اس وقت ایک مومنٹم بنا ہوا ہے 2/3+ میجارٹی گین کرنے کا، جب بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ یہ لے لیں، اس سے کم ہو جائے. بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح مجھے ایک اور بڑی حیرانگی ہوئی جب چودھری شجاعت نے یہ کہا جی کہ انہیں دور دور تک الیکشن نظر نہیں آ رہے. ان کو میرے خیال میں اپنا علاج کروانا چاہیے، خاص طور پہ اپنی آنکھوں کا، کہ ان کو الیکشن نظر نہیں آ رہے. اتنی بڑی شخصیت اور اتنے عرصے سے جو سیاست میں سیاست کے کھلاڑی رہے ہیں اور اب بھی سیاست کر رہے ہیں، ایک پارٹی کے صدر بھی ہیں، ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ ان کو یہ ضرور کہنا چاہیے تھا کہ جو الیکشنز ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے، اس میں 8 مہینے رہتے ہیں، 6 مہینے رہتے ہیں، 10 مہینے رہتے ہیں. یہ بات ان کو کرنی چاہیے تھی. لیکن جب ان کا یہ بیان آتا ہے کہ الیکشنز ان کو دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس میں پھر
وہی میں کہہ سکتا ہوں کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، اور ان کی بالکل نیتیں صاف نہیں ہیں الیکشن کروانے میں۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا قانون سازی یا کوئی اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشنز کو سال 2 سال 1.5 سال جو ہے وہ مزید ڈیلے کیا جا سکے، اور یہی بھرپور طریقے سے کوئی نہ کوئی حل راستہ اس طرف نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشنز کو مزید ڈیلے کیا جائے۔ ذکر کریں گے ڈالرز کا۔ ڈالر صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے جی پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ 4 ارب نہیں ہیں، وہ 10 ارب ہیں۔ اس 10 ارب میں 6 ارب جو ہے وہ پاکستانیوں کے سرمایہ داروں کے وہ ڈالرز اکاؤنٹ ہیں جو انہوں نے مختلف بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پوزیشن وہی بن رہی ہے جو 99 میں بھی یہ اعلان ہوا تھا، اور یہ جو اکاؤنٹس تھے فارن ریزروز کے، فارن اکاؤنٹس تھے جن لوگوں کے پرسنل یا کمپنیز کے، ان کو فریز کر دیا گیا تھا۔ اب بھی اشارہ کچھ اسی طرف جا رہا ہے اس بیان کے بعد، اور سرمایہ دار ہیں یا جن کے فارن اکاؤنٹس ہیں، ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں فارن اکاؤنٹس میں، ان میں خوف و ہراس کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے اس بیان کے بعد۔ اور ہونا یہی ہے، جیسے پہلے بھی یہ واردات ڈالی گئی تھی کہ اس آرڈر کے بعد فریز کرنے کے، فارن اکاؤنٹس فریز کرنے کے آرڈر سے پہلے جو ان کے اپنے ہیں ان کو پیسے یہاں سے باہر ٹرانسفر کرنے کی اجازت ہو جائے گی، ان کو بتا دیا جائے گا کہ اتنے عرصے بعد یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے جو فارن اکاؤنٹس ہیں ان کو خالی کر کے رقم باہر منتقل ہو جائے گی، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے پیسے فریز کر دیے جائیں گے، اور ان کو جو اسٹیٹ بینک کا یا حکومتی جو ایکسچینج ریٹ ہوگا اس کے مطابق اگر پیسے وہ لینا چاہیں گے وہ لے پائیں گے۔ ڈالرز یا جو فارن کرنسی ہے وہ بینکوں کو منع کر دیا جائے گا کہ وہ ان کو نہیں دیں گے۔ یہ ایک خوف و ہراس کا ہے۔ باقی جہاں تک شاہ خرچیاں ہیں وہ دیکھ لیں کہ انتہائی مہنگی گاڑیاں، بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز اور اس طرح کی انتہائی مہنگی گاڑیاں جو کروڑوں ڈالرز کی جو ہے وہ ایل سی کھولی جا رہی ہے، اس کے لیے فائنانس منسٹری کو کہہ دیا جا چکا ہے کہ اس کی ایل سی کھولنے کا اہتمام کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور دوسری طرف دیکھیں جہاں میڈیسنس، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہونے جا رہی ہے، آپ کو انتہائی جو عام ہے زندگی بچانے والی دوائیں ہیں وہ نہیں بنا پا رہے جب تک ان کے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا، وہ امپورٹ نہیں ہو رہی وہ چیزیں ان دوائیں، خاص دوائیاں بنانے کے لیے۔ اور اسی طرح جو انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل کی ہو یا دوسری ہو، جس سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کے ایکسپورٹس پہ ایک برا جو ہے وہ اثر ہو رہا ہے، تو اس کی طرف ان کی ایل سیز کھولنے کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ پولٹری کی انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس وقت دیکھیں مرغی اور انڈوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اور آئے روز یہ بڑھ رہی ہیں، تو ان کی ایل سیز کھولنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہو رہا۔ جبکہ مہنگی گاڑیاں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر یہ لوگ سفر نہیں کر سکتے، ان کی عیاشیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کی ایل سی کھولنے کے لیے پورے طریقے سے جو ہے حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، حکومت نے آرڈر صادر کر دی ہیں کہ یہ ضرور کیا جائے۔ ایک طرف شاخرچیاں دیکھ لیں ان کی، اور دوسری طرف جو ضروریات کی چیزیں ہیں، اس عوام کے لیے جو چیزیں ہیں ان کے لیے کس طرح کی پابندیاں ہیں وہ ایل سیز نہیں کھول رہی ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں جو میڈیا میں اشتہار بازی یہ کر رہے ہیں، اپنے جو اکنامک اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کے غلط بتانے کے لیے جو پیسہ وہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، جو اس سے پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ میڈیا کو نوازنے کی بھی ایک بات ہے، اور اپنی خواہ مخواہ کی تشہیر جو ایک غلط ہے، ایک جھوٹی ہے، وہ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور پیسے کو ضائع کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ کے حالات اتنے کم ہیں، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، سستا آٹا نہیں مل رہا، لوگ صبح سے لے کے شام تک، عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ آٹا لینے کے لیے پیسے ہاتھ میں لیے سستا آٹا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں 2 روٹی کا آٹا نہیں ہوتا، اور شام کو وہ بغیر آٹا لیے گھر جاتے ہیں۔ ان کے دلوں کا حال کوئی جان سکتا ہے؟ ان کے دلوں کا حال کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ شاید کسی کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی شاہ خرچیوں سے، عیاشیوں سے پیچھے ہٹیں گے، جو ان کو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو احساس ہوگا۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس عوام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔